اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل رنگین طریقت، الف سے یہ تک کا معنی اور مطلب۔ ان میں تمام بزرگان دین کا متفقہ رائے ہے، خاص کر مولانا افتخار الحق صاحب، سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ بزرگان دین۔ تو آئیے جان لیجئے کہ الف سے یہ تک کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا۔ نمبر 1 ہے الف۔ الف ہی ایک ایسا حرف ہے جو سیدھا ہے، ورنہ سبھی باقی حروف سب کے سب ٹیڑھا میڑھا ہے۔ تو الف سے مراد اللہ کی وحدانیت اور اس کی پہچان۔ الف یعنی آدم میں جب دال، آدم میں میم، تب آدم۔ شعر ہے کہ خودی ہے خدا میں، خدا ہے خودی میں، دوئی بھول مقصد تیرے روبرو ہے۔ جسے ڈھونڈتا ہے ہر ایک سو، پتہ اس کا واللہ ہے تو۔ جسے تو ڈھونڈتا ہے ہر ایک سو، پتہ اس کا یار کا واللہ تو۔ ہے کھو دینا خودی کو اپنے دل سے، یہی اس کا تلاش جستجو ہے۔ ہر شے ہے دیکھنے کے لیے اس کا آئینہ، نابینا نہ دیکھے تو اس کا قصور ہے۔ مظہر ہر ذرہ ہے اس کے ظہور کا، مظہر ہر ذرہ ہے اس کے ظہور کا، کیا سمجھے گا وہ عقل میں جس کے فطور ہے۔ عین الیقین کا ہے مقام اس کے دید کا، علم الیقین کے لیے مشکل ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا معک اینما کنت، جہاں تو ہے وہیں میں ہوں، میں تیرے اندر ہوں، کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہو معکم اینما کنتم، اللہ وہیں ہے جہاں تم ہو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تم سے اس قدر قریب ہیں کہ تمہاری شہ رگ سے بھی قریب۔ اسی لیے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو۔ بے کو سمجھنے کے لیے بڑی دشواری ہے، کیونکہ بے کے نقطہ میں ہی سارا بھید چھپا ہوا ہے۔ شعر ہے کہ دنگ رہ جائیں گے سارے عقل داں، دنگ رہ جائیں گے سارے عقل داں، گر کروں میں راج پنہا کو ایاں۔ جب کچھ نہیں تھا صرف ذات باری تعالیٰ تھا، تو اس وقت الف میں نقطہ تھا، لیکن اللہ نے اپنے نور کو جب جدا کیا تو نور محمدی کی تخلیق کی، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خدائی بخش دی۔ اب اس پر غور فرمائیے، یعنی الف سے نقطہ ہٹ کر بے میں لگا، تب ہی پوری کائنات بنی۔ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ان کے طفیل میں ساری دنیا بنی۔ بہر کیف کائنات کا پورا رمز اور بھید بے میں چھپا ہوا ہے۔ اب آئیے تے کے بارے میں جانیں۔ تے سے مراد توبہ کرنا ہے، یعنی جب کوئی شخص روحانی خلیفہ سے بیعت ہوتا ہے تو سارے گناہوں کی توبہ تلافی ہو کر آئندہ کسی قسم کا گناہ نہ کرنے کا توبہ کرتا ہے، اور ہر برائیوں سے پھر پرہیز کرنے کا عہد کرتا ہے، اور اللہ کے احکاموں پر چلنے کا عہد وہ پیما کرتا ہے۔ نمبر سے اس کو کہتے ہیں الف کے بعد بے، تے اور ہے سے ہے ثابت، ایمان رکھنے کے لیے ہے۔ جب تک کوئی شخص ایمان کو صحیح اور سلامت نہ رکھتا ہے وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ذرا بھی ایمان میں لغزش پیدا اگر ہوئی تو وہ شخص بہت دور پھینکا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانیت ثابت ایمان رکھنے سے ہے۔ جب جڑ مضبوط ہوتا ہے وہ درخت تناور بھی موجود ہوتا ہے، وہ تنا بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی شاخیں پھیلتی ہیں، تب پھول پھل لگتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جس کے پاس حیا ہے اسی کے پاس ایمان ہے۔
اسی لیے حیا ایمان کی ماں ہے۔ لفظ جیم نہ حرف جیم، جیم سے مراد اللہ کے جلووں کو دیکھ کر اس پر غور و فکر کرنا۔ قرآن میں ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی ساری چیزیں ہیں یعنی جلوہ گر ہیں، سب میں اللہ کی ذات اور صفات پوشیدہ ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کے جلوے پر غور و فکر کیا، اس پر عمل کیا، یعنی عملی جامہ پہنایا اور عمل صالح کیا، تو وہی جنت کے حقدار ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جنت مومن کے لیے ہی یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اس سے مراد ہے انسان حسد سے پاک رہے اور کسی سے حسد نہ کرے، ساتھ ہی ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے اور دل سے حسد کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ اگر کوئی شخص حاجی ہے یا نمازی ہے یا روزہ دار ہے، اگر اس میں حسد ہے تو اور لوگوں سے اگر حسد کرتا ہے تو وہ آدمی جہنمی ہوگا، کیونکہ حسد لفظ کا عدد 72 ہے اور 72 فرقے دوزخی ہیں، 73واں فرقہ ہی جنتی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو حسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حروف خے، خے سے مطلب ہے خیرات، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے کچھ خیرات کیا کرو، یعنی محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں کو دیا کرو، تاکہ اللہ خوش ہو، اور خدا خوش اسی وقت ہوگا جب لاچاروں، بیواؤں، بے کسوں کی خبر لوگے، سوالی اور محتاجوں کو دکھ درد میں حصہ لوگے اور اس کی پریشانی کو دور کرو گے، تب خدا خوش ہوگا، ورنہ سارا عمل بیکار ہے۔ حرف زال، جال سے مطلب ہے اللہ کی ذات کو سمجھنا، تب اس پر عمل کرنا اور ایمان لانا اور قبول کرنا ہے۔ حرف ہے رے، رے سے مطلب ہے روزہ، یعنی جب کوئی شخص روزہ میں ہے تبھی اسے بھوک اور پیاس کی کیفیت تکلیف پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نفس کی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بھوکا ملے تو اسے اپنا کھانا دے دینا چاہیے اور خود بھوکا رہ جائے، اور اگر کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلانے میں جتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے لیکن اسے پانی ضرور پلانا چاہیے۔ حرف زے، جیسے ہے زکوٰۃ کا فرمان ہے، ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اسے محتاجوں کو دو، تبھی تمہاری نمازیں قائم ہو سکتی ہیں، ورنہ ہرگز نہیں۔ اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اسی لیے روزہ زکوٰۃ فرض ہے، کبھی سستی اور کوتاہی نہ کریں، تب اصلیت کو جان کر جاہد بھی بن سکتے ہو۔ حرف سین، سین سے مراد سجدہ کے ہیں، اس لیے سوائے خدا کے سجدہ کرنا حرام ہے، غیر کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور سجدہ دو طرح کی ہے، حقیقی سجدہ اور تعظیمی سجدہ۔ حرف بڑی سین، بڑی سین سے خاص مطلب شہید ہے، کیونکہ شہید کا درجہ بہت بلند ہے۔ اگر جہاد کا حکم ہو جائے تو فوراً میدان پکڑ لو، اور کافروں سے جہاد کرتے وقت اگر شہید ہو گئے تو بہت بڑا مرتبہ پاؤ گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حیات زندگی میں 19 جنگیں لڑنی پڑیں، سب کی بڑی عظمت اور مستند ہیں، اور واقعہ کربلا کو تو بیان کرنا ہی ناممکن ہے۔ حق کی خاطر امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ساتھ ہی ساتھ پورے خاندان کے ساتھ شہادت پائی اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو بقا ملی، ورنہ اسلام نام کی چیز باقی نہیں رہتی۔ قیامت میں جب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دورہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنتی سے پوچھے گا تم لوگ بڑے مزے میں ہو نا؟ جنتی لوگ کہیں گے یا اللہ یہ تیری مہربانی ہے کہ ہم لوگ جنت میں ہیں۔ اس وقفہ میں شہیدوں کی ٹولی کھڑی ہو جائے گی اور ان لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تیری جنت میں ہم لوگوں کو اتنی خوشی اور آرام نہیں جتنی خوشی جہاد کے میدان میں تھی،
یہاں نہ تو دشمن کے گھوڑے ہیں، نہ تلوار، نہ ڈھال۔ جنت سے زیادہ بڑھ کر لذت میدان جنگ میں تھی۔ بہرکیف شہید کا درجہ بہت بلند ہے۔ اگر جہاد کا اعلان ہو جائے تو جہاد میں جانے سے گریز کرنے والا دوزخی ہوتا ہے۔ حرف صاد، صاد سے مراد صدقہ اور صداقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان کا صدقہ بھی دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے یہ منت مانا جائے کہ صحت یاب ہو جائے تو صدقہ دوں گا، تو صحت یابی کے بعد صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور صدقات کے چلتے اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ صداقت کے چلتے اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ پیران پیر دستگیر کو بہت بڑا مرتبہ ملا، اسی صداقت کی وجہ سے تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کہلائے۔ اسی صداقت کے چلتے پیران پیر دستگیر کو بہت بڑا مرتبہ ملا، لہذا صداقت پر رہنا بہت ضروری ہے۔ حرف زاد، زاد سے مطلب ہے کہ لوگ ضلالت سے باز رہیں اور گمراہی سے بچیں، اللہ کے کلام کو حق جانیں، قیامت آخرت آسمانی کتابوں پر اور ملائکہ فرشتے پر یقین رکھیں اور مکمل ایمان لائیں۔ جب ان باتوں پر روشناس ہو جائیں گے تب گمراہی اور جلالت نام کی چیز نہیں رہے گی۔ حرف تو سے مراد طہارت ہے۔ اپنے جسم کو طہارت رکھیں اور کپڑے کو بھی طہارت رکھیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے دل کو طہارت رکھیں، تبھی وہ شخص پاک صاف ہے، ورنہ ہرگز نہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اطہر ہے اور بی بی فاطمہ الزہرا پاک ہیں، اس لیے ان کو طہارت کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ حرف جو سے مطلب ہے ظلمت کو مٹانا ہے یا دور کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل پورا عرب ظلمت میں گھرا ہوا تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، لیکن آپ کے آنے سے لوگ اندھیرے سے لوگوں کو نکال کر روشنی میں لے آئے، کیونکہ قرآن حکیم ان پر نازل ہوئی۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے والی ہے، اور جو شخص قرآن کا تعلیم پاتا ہے بے شک وہ اسلام دین کا صحیح راستہ ہے اور وہ پا لیتا ہے اور روشنی میں چلا آتا ہے، بہر ظلمت نام کی چیز نہیں رہ جاتی، اس لیے قرآن ہی سچی ہدایت ہے۔ حرف عین سے مراد عبادت ہے، اور عبادت خالص خدا کے لیے ہے۔ اگر اپنے رب کو جان پہچان کر عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مکر ہے، فریب ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ فرشتوں کا استاد معلم الملکوت یعنی اجرائیل اجاجیل نہیں تھا، بلکہ ابلیس خدا کی عبادت 8 لاکھ برس تک کیا تھا۔ آدم کو سجدہ نہیں کرنے سے وہ راندِ درگاہ ہو گیا۔ حرف غین سے مطلب ہے غازی۔ اگر جہاد کا حکم ہو جائے تو کوئی شخص جہاد سن کر جنگ کے لیے میدان پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ جنگ میں مارا گیا تو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور اگر وہ جنگ میں فتح یاب ہو کر واپس آتا ہے تو وہ غازی کا خطاب پاتا ہے۔ حرف فے سے ہے فاقہ کے۔ اگر کوئی شخص فاقہ میں ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کہ میں فاقہ میں ہوں، اور بہت زیادہ فکر مند نہ ہو، بلکہ فاقہ میں بھی مست رہے اور چہرے پہ تازگی اور سرور ہو، تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ وہ فاقہ میں ہے۔ حرف کاف سے ہے کنایت کا مطلب ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، تکلیف مصیبت میں رکھے، اسے ہر حال میں اف تک نہیں کرنی چاہیے۔ حرف لام، پہلی بات کلمہ کو غور و فکر سے سمجھے اور اقرار کر کے ایمان والا بن جائے۔ لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر الا اللہ سمجھ لے، تبھی اللہ کی وحدانیت کو جان اور سمجھ سکتا ہے۔
حرف میم، میم سے مطلب مسجد ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، نہ کہ کنکر پتھر سے جو بنایا گیا ہے، یعنی جو اللہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے اس مسجد میں نماز ادا کیا جائے۔ حرف نو، نو سے مراد نماز ہے اور نماز کی 6 قسمیں ہیں۔ حرف واو، واو سے وحدت، وحدت ہجرت کا سفر، ہے سے ہے ہجرت، ہجرت کا سفر، اور حرف یہ سے یاد الہی، خدا کی یاد میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔